پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام مشکل راہوں کے مسافر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، ان اکابرین امت کا، صالحین ملت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا، مشکلات، آفات، بلیات ان سے دوچار تو ہوئے، لیکن نظر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پر ہی رہی اور رضا الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی جیت کر گئے۔ آئیے پروگرام کی ابتدا میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریہ، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا آتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی نے بڑے محبت بھرے انداز میں اس بات کو ذکر کیا، شجر و حجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو، اپنے پیارے صحابہ کو مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، یوں تو ہجرت کے دوران بھی کئی ایک واقعات پیش آئے اور ان حضرات کی کئی طرح کی قربانیاں، کئی طرح کی آزمائشیں، کئی طرح کی مشکلات وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہاں جتنے بھی صحابہ ہیں نا، ان کے حوالے سے ایک چیز کی طرف توجہ دلا کے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ راہ مدینہ میں پیش آنے والی مشکلات، سفر مدینہ میں پیش آنے والی آزمائشیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا اور یہ حضرات مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے لگے، تو اس وقت کن کن طرح کے حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑا، کیوں تو یہ بھی بہت قربانیوں کی لمبی داستان ہے، اور ہر صحابی کا اپنا ایک الگ سلسلہ ہے کہ کہاں کہاں کس کس انداز میں کس کس مشکل سے ٹکراتے ہوئے یہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ مختصر سا وقت، مختصر سا پروگرام، تو چند ایک صحابہ ہی کا ذکر خیر ہو سکے گا، لیکن ابتدائی جو گفتگو ہے نا، اس سے آپ تمام کے تمام صحابہ کا انداز محبت اس کو کچھ سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لے سکتے ہیں۔
جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کو حکم دیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی ہو کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم نے مکہ چھوڑ کر جانا ہے نا، وہ اتنی دور مدینہ طیبہ جانے کی کیا حاجت ہے؟ مکہ ہی چھوڑنا مقصود ہے، کفار سے جان چھڑانا مقصود ہے، ان کے جور و ستم سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہے۔ یہ جو ظلم کی آندھیاں روز بروز ان کی طرف سے چلتی ہیں اور یہ مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اصل مقصد تو ان سے جان چھڑانا ہے نا۔ ہم یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، 125 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ تھوڑا سا ہٹ کر جا کر اپنی نئی بستی بسا لیں گے، وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے، تو ان سے الگ ہو جائیں گے نا تو ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے نا، اس سے بچ جائیں گے۔ کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا ہو کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، مدینہ طیبہ اتنی دور جانے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ بس یہاں سے تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کا حکم دے دیجئے، مکہ سے قریبی کسی جگہ پہ چلے جائیں۔ کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا، اور کوئی ایک ایسا بھی نظر نہیں آتا جو بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتا ہو حضور میری تو یہاں رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، تعلق داری ہے، اور میرے تو اتنے قوم قبیلے برادری اور خاندان والے ہیں، حضور مجھے کیوں جانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ بعض ایسے بھی تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں بھی اپنا کام کاج کیا کرتے تھے، اپنا کاروبار تھا۔ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے محبوب کے صحابہ وہ بھی ہیں، لیکن اپنا کام دھندا، اپنی محنت مزدوری اور اپنے کئی طرح کے کام کرنے والے صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو ان میں سے بھی کوئی یہ عرض کرتا دکھائی نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ میرا تو اتنا کام کاج ہے، میری زمین، میرا مکان، میری جائیداد، میرے دیگر اسباب، حضور کچھ تھوڑی سی مہلت تو دیں، کوئی مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ہم اپنا یہ کاروبار وائنڈ اپ کر لیں، ہم اپنا یہ مکان، دکان، جائیداد اس کو سیل کر دیں۔ جب یہ سارے معاملات نمٹ جائیں گے نا تو اس کے بعد جس طرح آپ فرمائیں گے سر تسلیم خم ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی ایک ایسا بھی نظر نہیں آتا۔ محبوب نے فرما دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان پر سر تسلیم خم۔ یہاں تو ایسے ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ یقین جانیے کہ جب ان حضرات کے یہ محبت برے انداز دیکھے جاتے ہیں نا، اور اپنے کریم نبی سے، اپنے رؤوف نبی سے، اپنے مشفق اور مہربان نبی سے یہ محبت کا انداز ہمارے سامنے نظر آتا ہے تو خود اپنی بھی شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ عالم میں اگر دیکھنے کی طرف جائیں، جیسا محبت کا اظہار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ نے کیا، ان کے علاوہ اس طرح کی مثالیں کسی اور جگہ پر نظر آتی ہوں تو یہ ایسا کہیں بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ایسا پیارا محبت برا انداز، ایسا منفرد انداز کہ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، سنیں تو سنتے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، جب یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے نا، واپس ان کا مکہ مکرمہ آنے کا سلسلہ ہوتا تو مکہ مکرمہ جہاں ان کا مکان تھا نا، اس مکان کے قریب سے جب بھی گزر ہوتا تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کی وجہ صرف ایک، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ مکان وہ ہے کہ جس مکان کو میں نے اپنے محبوب کی خاطر چھوڑ دیا۔ سرکار نے کہہ دیا تھا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، میں نے مکہ چھوڑ دیا، محبوب کے کہنے پر یہ مکان چھوڑ چکا، جب ان کے کہنے پر یہ مکان میں نے چھوڑ دیا تو دوبارہ اس مکان کی طرف کیوں دیکھو؟ آپ جب بھی مکہ مکرمہ آتے نا، اس مکان کے قریب سے گزر ہوتا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ محبوب کے کہنے پر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اب دوبارہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مالک یہی ہے، مکان انہی کی ملکیت ہے، لیکن
بعد میں کون آیا، کون اس میں ساکن ہوا، کس نے آ کر سکونت اختیار کی، کون اس مکان میں رہائش پذیر ہوا، غرض ہی نہیں ہے اس بات سے۔ جب محبوب کے کہنے پر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیگر صحابہ کے واقعات کو ہم دیکھیں اور ان کے انداز محبت کو، انداز ہجرت کو، محبوب کی خاطر مکہ شریف چھوڑنے کے انداز کو دیکھیں تو بڑے بڑے منفرد واقعات ان حضرات کے نظر آتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو تنگی میں تھے، پہلے ہی مشکل میں تھے، کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار تھے، لیکن محبوب کی خاطر اپنی اس آزمائش کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے ان معاملات کی طرف توجہ نہیں کی۔ سرکار نے کہہ دیا نا، محبوب نے فرما دیا، باتیں کرنے والے باتیں بھی کرتے رہے، منع کرنے والے منع بھی کرتے رہے، راہ مدینہ پر چلنے میں رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں بھی ڈالتے رہے، لیکن ان حضرات کا قدم پیچھے کی طرف نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جو آخر میں مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی طرف جانے والے ہیں، ان میں ایک نام ہے ابو احمد عبد ابن جحش کا۔ اب تصور کیجئے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جناب عبد ابن جحش یہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں، بینائی ساتھ چھوڑ چکی ہے، لیکن بینائی نے ساتھ چھوڑا، محبت کی دنیا تو اپنا ایک الگ ہی انداز رکھتی ہے نا۔ محبوب کی یادیں ساتھ ساتھ ہیں، محبوب کا پیار دل میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے الفت و چاہت و عقیدت کا جو ایک تعلق ہے نا، بینائی کمزور ہو چکی لیکن وہ تعلق تو مضبوط ہے نا۔ جب یہ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو ان کی بیوی رفاعہ وہ ان کو کہتی ہے کہ دیکھیں آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا قصد کیا، اتنی دور کیا کریں گے جا کے، بس یہیں یہاں مکہ مکرمہ سے نکل کر قریبی کسی جگہ پہ ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ یہاں سے نکلنا مقصود ہے نا، جب مکہ ہم نے چھوڑ دیا تو اتنا لمبا سفر اختیار کرنے کی کیا حاجت ہے، قریب کسی بھی بستی کو جا کر آباد کر لیں گے، کسی بھی جگہ جا کر رہ لیں گے۔ لیکن آپ کا انداز کیا ہے، باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں، مشورے دینے والے مشورے دے رہے ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی درمیان میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن آپ کا جواب ایک ہی ہے۔ وہ جواب کیا ہے کہ میں نے تو اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، جب میرے محبوب مدینہ طیبہ چلے گئے تو میں مکہ مکرمہ میں رہ کر کیا کروں گا۔ کسی نے کہا نا، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، تم نے جو کرنا ہے نہ کرو، جو کہنا ہے کہو، تم کہتے رہو، میں تو اپنے دل کی مانوں گا، اپنی محبت کی مانوں گا۔ محبت کی جو دنیا ہے نا، اس میں دائیں بائیں آگے پیچھے اگر مگر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ محبت کی دنیا میں تاجداری تو صرف محبوب کی ہوا کرتی ہے۔ جب محبوب کی تاجداری ہے تو محبوب ہی کو دیکھیں گے، محبوب ہی کی سنیں گے، محبوب ہی کی راہ پر چلیں گے اور محبوب ہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اپنے بال بچوں کو لے کر سفر مدینہ پر روانہ ہوتے ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ داروں نے آپ کا وہ مکان، جس مکان میں آپ تشریف فرما تھے، وہ مکان بیچ دیا۔ بعض لوگ اس مکان کے قریب سے گزرے، ان گزرنے والوں میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بن ربیعہ بھی ہے، شیبہ بن ربیعہ بھی ہے، حویتب بن عبد العزیٰ بھی ہے، کچھ اور حضرات بھی ہیں۔ جب یہ لوگ یہاں سے گزرے نا تو اس مکان کو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو نمک لگا کر نا کھالیں رکھی گئی ہیں، جانور کی کھال ہوتی ہے نا، اس کو کارآمد بنانے کے لیے نمک لگایا جاتا تھا۔ پہلے آباد تھا، لوگ رہا کرتے تھے، اور عبد ابن جحش ان کی فیملی کے افراد یہاں رہائش پذیر تھے۔ اب جب دیکھتے ہیں نا تو یہاں وہ کھالیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، نمک لگا ہوا ہے، ان کی سمیل آ رہی ہے۔ عتبہ شاعر بھی تھا، عتبہ نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو یہ کیفیت دیکھ کر باوجود اس کے کہ یہ کافر ہے، باوجود اس کے کہ دشمن ہے، باوجود اس کے کہ یہ مدینہ طیبہ جانے والوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے والا ہے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں یہ منظر دیکھ کر۔ ابھی کچھ دن پہلے تو ہم نے یہاں دیکھا تھا، آبادی تھی، بچوں کے کھیلنے کی وہ ایک خوشگوار جو ایک فضا ہوتی ہے وہ قائم تھی، اور یہ بڑا پیارا ماحول تھا، لیکن آج دیکھو جانوروں کی کھالیں بکھری ہوئی ہیں، نمک لگا ہوا ہے، عجیب قسم کی مہک آ رہی ہے۔ اس کی زبان پر نا شعر آیا، وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا،
یومن ستدرکہ النکبہ والحوب، ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ مکان صحیح و سلامت رہے۔ یہ شعر عتبہ کی زبان پر آیا۔ اس جہاں میں ہر چیز کو فنا ہی فنا ہے نا، یہ شعر اس کی زبان پر آیا۔ کل تک تو یہ آباد تھا، آج دیکھو کیسے نظارے ہیں۔ اس شعر میں اگرچہ کہنے والا کافر ہے، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یہ دیکھو بات کیا کی جا رہی ہے، کہنے والا کون ہے اس بات کی طرف توجہ نہ کرو۔ اس نے جو بات کی اس بات کی طرف توجہ اگر کی جائے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی۔ آج ہم اپنے معاملات پر اگر توجہ کرتے ہیں تو یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، یہ ہو گیا، وہ ہو جائے، وہ ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ اور ہو جائے۔ ہم ایک کے بعد نا ایک خواہش کو اپنے دل میں پالتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بالآخر جو ہے نا یہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کو لے کر آگے بڑھیں اور اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، جناب عبد ابن جحش جب یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آ کر نا ان کی زبان پر تقاضا آیا کہ جو میرا گھر ہے نا، میرا گھر مجھے واپس ملنا چاہیے۔ ظاہر مکان کے مالک تو یہی ہے، اگر سیل آؤٹ کیا ہے تو کسی اور نے کیا ہے، یہ تو اس میں سودے میں تھے ہی نہیں۔ تقاضا کیا کہ میرا مکان مجھے واپس ملنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ارشاد فرمایا کہ ابو احمد سے جا کر بات کرو۔ وہ بات کیا تھی؟ حضرت عثمان قریب آئے، قریب آ کر انہوں نے ان کے کان میں بات کی۔ جو پہلے تقاضا کر رہے تھے نا مکان کا، جوں ہی کان میں بات کی گئی نا، یکدم نیچے بیٹھ گئے، اپنا تقاضا واپس لے لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا، وہ پیغام یہ تھا، ابو احمد اس مکان کو لے کر کیا کرو گے؟ اس مکان کے بدلے تمہیں جنت میں مکان ملے گا۔ محبوب کی خاطر چھوڑا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دنیا کی نعمتیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے حضرات کو اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ کیا قرآن پاک کے وہ الفاظ ہمارے سامنے نہیں آتے کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں جو حسنہ ذکر کیا گیا نا، اس بھلائی سے مراد جنت ہے۔ محبوب کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اسی لیے تو یہ نعرے بلند کرتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ جو ہے نا، یہ امیر اہل سنت کا لگایا ہوا نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب اللہ محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چکا اور اللہ فرما چکا میرے محبوب کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو ہم اگر یہ نعرہ بلند کریں گے تو یہ اس آیت ہی کی روشنی میں لیا ہوا نعرہ ہے۔ یقین جانیے ہر صحابی جنتی ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں داخل جنت فرمائے گا تو محبوب کے صدقے، محبوب کے صحابہ کے صدقے۔ حضرت سیدنا عبد ابن جحش مکہ مکرمہ آئے، مکہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے ان کی زبان پر کچھ اشعار آئے۔ اس کے بعد آپ کا ایک ایسا کلام بھی ہے جس کلام میں آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے سارے واقعے کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ جو مکہ کی محبت میں آپ نے اشعار کہے نا، ان میں آپ کہتے ہیں حبذا مکۃ من واد بہا امشی بلا ہاد، یہ مکہ بھی کتنی پیاری وادی ہے کہ جس میں مجھے کسی رہنما کی حاجت نہیں ہوتی، میں بغیر رہبر کے یہاں چلتا ہوں۔ نابینا ہے نا، نابینا کو اگر نئے کسی شہر میں چلا جائے، نئے کسی جگہ میں چلا جائے تو اس کو سہارے کی حاجت ہوتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ دیوار کو ٹٹولتا ٹٹولتا جائے گا، سہارے کے ساتھ جائے گا، اپنے ساتھ لاٹھی رکھے گا، یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا ذریعہ اپنائے گا جس وجہ سے کوئی آزمائش نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں مکہ بھی کتنی پیاری وادی ہے، مجھے اس میں کسی رہنما کی حاجت نہیں، بچپن ہی سے مکہ کی گلیوں میں چلا پھرا، تو وہ قدموں ہی کا اندازہ اس طرح کا ہے کہ اتنے قدم چلنے کے بعد ادھر جاؤں گا تو یہ گلی آ جائے گی، اتنے قدم چلنے کے بعد ادھر جاؤں گا تو فلاں مقام آ جائے گا۔ یکثر عوادی بہا ترکز اوتادی،
اگر میں یہاں بیمار ہو جاؤں نا، میری عیادت کرنے والے لوگ بہت ہیں، اور اس میں میری عظمت کے بہت سارے کھونٹے گڑے ہوئے ہیں۔ میرا تو اتنا نام ہے مکہ مکرمہ میں۔ ہجرت کا آپ نے پورا ایک کلام ذکر کیا جس میں یہ سارا واقعہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بات کو آگے بڑھائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو ایک صحابی ہے نا، جناب عبد بن جحش، جناب دمرہ بن جندب لیسی کو دیکھیے، بالکل نکاہت، کمزوری، آزمائش، اور ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے آپ نبی نہ ہو چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے لے چلو۔ بچے پوچھتے ہیں الا این، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فاومأ الی المدینہ، آپ نے اشارہ کیا مدینہ کی طرف، کہنے لگے مجھے شہر وفا مدینہ المصطفیٰ میں لے چلو۔ کیفیت یہ تھی کہ آپ بغیر سہارے کے اپنی سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، ایک غلام کو ساتھ کیا گیا، بڑی آہستگی کے ساتھ یہ سواری سوئے مدینہ روانہ ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے چلے، تنعیم کے مقام پر پہنچے جہاں مسجد عائشہ قائم ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں نے مسجد عائشہ کی زیارت کی ہوگی۔ جب یہ اس مقام پر پہنچے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت دیکھیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آخری عمر میں کیا حاجت تھی اتنا لمبا سفر کرنے کی، دیکھو منزل پر پہنچے ہی نہیں، جس کام کے لیے چلے تھے وہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے چلا نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، پھر رستے میں اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہو گیا۔ اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ یہ اجر و ثواب کا مل جانا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان کا انداز محبت دیکھیے، محبوب کی راہ میں عمر کے اس حصے میں اور اس کیفیت میں بھی آپ اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ مزید اگر آگے بڑھیں تو سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ہجرت کے ایسے ایسے مناظر، ایسے ایسے واقعات، خود اگر ہم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں نا، جناب عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکہ مکرمہ سے جانے کا قصد کرتی ہیں نا، یہ راہ مدینہ پر روانہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ حبار ابن اسود اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا۔ آپ اپنی سواری پر تشریف فرما تھی، آپ کو دھکا دیا گیا جس کی وجہ سے آپ پتھر پر گریں۔ امید سے تھیں، اپنی سواری سے نیچے گرنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور یہ جو تکلیف تھی نا بیماری والی، یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ اسی تکلیف میں آپ کا وصال ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے نا محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ پیار کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، مجھے اپنے آقا سے بڑی محبت ہے، یا رسول اللہ آپ کے نام پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ان حضرات کے انداز کو دیکھیے، انہوں نے عملی طور پر نہ تن من دھن کی قربانی دی، سب کچھ اپنے آقا کے نام پر قربان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا تو دل سے جو نعرہ بلند ہوتا تھا نا، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ آپ کے سامنے ایک نظارہ رکھوں، صحابی رسول سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو سلمہ، یہ مکہ سے مدینہ چلنے کا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اپنی زوجہ ام سلمہ کو ساتھ لیا، آپ کا شہزادہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جو کم سن ہے، اس کو بھی ساتھ لیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سواری نکالی، اونٹ پر کجاوا رکھا، اس پر مجھے بٹھایا، میرا بیٹا یہ میری گود میں دیا، سلمہ بن ابی سلمہ
میری گود میں دیا، اور خود آگے بڑھ کے نا انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور راہ مدینہ پر روانہ ہوئے۔ جب یہ یہاں سے چلتے ہیں نا تو ام سلمہ ان کا قبیلہ ہے بنو مغیرہ، قبیلے والوں کو اطلاع ملی، وہ لوگ جمع ہو کر آ گئے اور ان کا رستہ روک کرنے ان کو کہتے ہیں کہ اے ابو سلمہ تم اچھے آدمی ہو، نیک آدمی ہو، ہم نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں اس وجہ سے دی تھی، ہم نے تمہاری زوجیت میں اپنی بیٹی جو دی نا یہ اس لیے نہیں دی کہ دنیا میں جہاں چاہو جس طرف چاہو جس وقت چاہو تم ہماری بیٹی کو لے کے چلے جاؤ، یہ اپنی بیٹی اپنے قبیلے کی بیٹی اس لیے تمہارے نکاح میں نہیں دی تھی، اگر تم جانا چاہتے ہو ہم تمہارا رستہ نہیں روکیں گے، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ ابو سلمہ ام سلمہ یہ اپنے بیٹے کو لے کر سواری پر اپنا سامان رکھ کر، خود بھی ام سلمہ سوار ہو چکی ہیں، بیٹا سوار کیا جا چکا ہے، زادہ سواری پر رکھا جا چکا ہے، یہ یہاں سے سفر پر روانہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن رستہ روک لیا گیا، آپ نہیں جا سکتے، جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہاں تک کہ اونٹ کی لگام ان کے ہاتھ سے لے لی گئی اور یہ قبیلہ بنو مغیرہ کی طرف چل پڑے۔ جب یہ اپنے قبیلے کی طرف چلے نا تو ابو سلمہ ان کا جو قبیلہ ہے نا، ان کے قبیلے کا نام ہے بنو عبد الاسد، ان کو اطلاع ملی کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کے ساتھ یہ کیا گیا، وہ لوگ بھی جمع ہو کر آ گئے۔ چاہے یہاں آ کر ابو سلمہ کے قبیلے والے تھے نا، ان کی حمایت میں کلام کرنے کے بجائے یہ بنو مغیرہ سے جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کہتے ہیں اے بنو مغیرہ تم نے ام سلمہ کو تو لے لیا، لیکن دیکھو ام سلمہ کی گود میں جو بچہ ہے نا یہ ہمارے قبیلے کے آدمی کا ہے، یہ بچہ تم نہیں لے کر جا سکتے، یہ بچہ ہمارے قبیلے میں آئے گا۔ ابو سلمہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دو، لیکن یہ بچہ ہمارے قبیلے میں آئے گا۔ کیسی عجیب سوچ تھی ان لوگوں کی، کیا عجیب انداز تھے، یہ تمہارا دین، تمہارا باطل دین چھوڑ کر راہ حق پر آ چکے، انہوں نے تمہارے معبودان باطلہ سے براعت کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو چکے۔ جب یہ تمہارا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو تمہیں کیا حاجت ہے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی؟ لیکن غور کیجئے ان حضرات کی سوچ کس طرح کی تھی، کیا انداز تھے نا حضرات کے۔ اور یہاں تھوڑی سی توجہ اس چیز کی طرف بھی دلا دوں، وہ لوگ جن کا یہ ذہن اور یہ سوچ ہے نا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ جو واقعات عرض کر رہا ہوں نا، ان واقعات پہ توجہ کیجیے، کیسا انداز ہے اور کیسی بے کسی والی کیفیت ہے۔ بیوی کو اور بچے کو لے کر چلے گئے، ابو سلمہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اب ابو سلمہ کے قبیلے والے آتے ہیں تو ابو سلمہ کی حمایت میں کلام نہیں کر رہے کہ ام سلمہ کو ان کے ساتھ جانے دو، کہتے ہیں ام سلمہ کو تم اپنے پاس رکھو، بچہ ہمارے قبیلے میں رہے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ چھینا جھپٹی والا سلسلہ شروع ہوا نا، بنو عبد الاسد کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، بنو مغیرہ والے کہتے ہیں بچہ ہمارے پاس رہے گا، اس چھینا جھپٹی میں یہ بچہ جو ہے ان کا بازو نکل گیا۔ اب تصور کیجئے ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے کا بازو یوں نکال دیا گیا ہوگا، اور یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ماں تو اپنے بچے کو دیکھ ہی رہی ہوگی نا، میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا بچہ، میرا دل کا ٹکڑا، میرا کلیجے کا ٹکڑا۔ ایک ماں کے دل میں بچے کی محبت کتنی ہوتی آپ تصور کر سکتے ہیں نا۔ اس وقت اس پروگرام میں کئی اسلامی بہنیں بھی موجود ہوں گی، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے ان کے سامنے تو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے نا، لیکن یہ ام سلمہ سے یوں ان کا بچہ چھینا گیا، ام سلمہ کچھ بھی نہیں کر سکی، ابو سلمہ یہ سارا منظر دیکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی محبت دیکھیے، ام سلمہ کو بنو مغیرہ والے لے گئے، سلمہ بن ابی سلمہ بچے کو بنو عبد الاسد والے لے گئے، وہ اپنے قبیلے میں بچے کو لے گئے یا اپنے قبیلے میں اس کی ماں کو لے گئے۔ ابو سلمہ کہاں گئے؟ یہ اس طرف اس طرف، نہ اس طرف نہ اس طرف، بچہ رہ گیا رہ جائے، بیوی رہ گئی رہ جائے، میں تو محبوب کی راہ پہ چلوں گا۔ یہ بچے اور بیوی دونوں کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ کیا محبت کے انداز ہیں، کیا پیار بھری کیفیات ہیں نا حضرات کی۔ یقین جانیے یہی وہ جذبہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے نا، تن من دھن کی قربانی دینا۔
ہے کوئی ایسا باپ جو اس کیفیت میں اپنے بچے کو چھوڑ سکے؟ ہے کوئی ایسا شوہر جو اس کیفیت میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکے؟ لیکن محبت کی دنیا میں تاجداری صرف محبوب کی ہوتی ہے۔ وہ محبت ہی نہیں ہے جس میں محبوب دکھائی نہ دے، محبوب سنائی نہ دے، محبوب ہی منزل و مقصود نہ ہو۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے نا مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ تھی کہ ابتح، یہ میدان کا نام ہے، میں اس میدان میں سارا دن بیٹھ کے زاروں کی تار روتی رہتی۔ بچہ بھی جدا ہو گیا، شوہر بھی چلے گئے، ان کی اپنی خواہش اور تمنا بھی یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ چلی جاؤں، لیکن ظالموں نے اس انداز میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم مدینہ طیبہ نہیں جا پا رہے۔ ابتح میدان میں موجود ہیں، کہتی ہیں میری یہ کیفیت دیکھ کر نا روزانہ رونا 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 اور رونا۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن میرا چچا زاد بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم مدینہ جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قبیلے والوں سے بات کرتا ہوں۔ بات چیت کی گئی، 1 سال گزر چکا تھا، قبیلے والے یہ ساری کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب اپنے قبیلے کا ایک بندہ جو ان کے اپنے ہی مذہب پر ابھی تک قائم ہے وہ بات کرنے کے لیے آیا، ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ یہ اپنے بچے کی طرف جانے کی تمنا تو دل میں ہوتی ہے نا، بچے کو چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں، یہ آرزو بھی دل میں ہوتی ہے، لیکن وہر ان حضرات کا جذبہ، یہ بھی مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بنو عبد الاسد کو پتا چلا نا کہ ابو سلمہ پہلے جا چکا، ام سلمہ بھی جا رہی ہیں، تو وہ بچہ لے کر خود ہی واپس کرنے کے لیے آ گئے۔ بچہ بھی مل گیا، سرکار کی راہ میں جا رہی ہیں نا، محبوب کی راہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی محبوب کی راہ پر چلنے کی برکت سے نا ساری مشکلیں رفع فرما دیتا ہے۔ محبوب کی پیروی کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی آزمائش نہیں رہتی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا آؤ سرکار سے رشتہ جوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ بچہ بھی مل گیا، راہ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگی۔ کہتی ہیں چلتے چلتے جب میں تنعیم کے مقام کے قریب پہنچتی ہوں تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب دیکھا نا کہنے لگے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ درمیانی فاصلہ کتنا ہے یہ حج اور عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ۔ ایک عورت جو کہ صحابیاں ہیں، عورت کو عام طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے، ان کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ سارا سفر اونٹ پر تنے تنہا چھوٹے سے بچے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں اتنا لمبا سفر ہے، تم اکیلے نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ یہاں سے ان کو مدینہ طیبہ چھوڑنے کے لیے نکلے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ ان کی شرافت کا اور ان کی حیا کا جو منظر میرے سامنے آیا نا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ ان کا انداز یہ تھا، میری یہ اونٹ کی نکیل پکڑتے، آگے آگے چلتے، جب کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا یہ اونٹ کو وہاں بٹھا کر خود ایک طرف ہو جاتے، جب میں وہاں سے اتر کر ایک طرف ہوتی یہ اونٹ کو لے کر دوسری طرف چلے جاتے، اس کا کجاوا اتارتے، اس کو پانی پلاتے، چارہ وغیرہ ڈالتے، اس کے دیگر معاملات کو دیکھتے، خود کسی درخت کے نیچے جا کر آرام فرما ہو جاتے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ سفر کا وقت آتا یہ اونٹ کو میرے سامنے لا کر بیٹھاتے، میں اس پر سوار ہو جاتی، یہ نکیل پکڑ کر پھر چل پڑتے، یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ مجھے وادی قباء میں لے کر آئے۔ جب وادی قباء کے قریب پہنچے نا، بنو عمرو بن عوف کی آبادی نظر آنے لگی، تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے آبادی ہے نا، تمہارا شوہر اس آبادی میں ہوگا۔ پھر یہ یہاں سے واپس مکہ مکرمہ چل پڑے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان حضرات کی قربانیوں پر تو غور کیجئے کہ راہ حق میں کس پیارے انداز سے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صحابی ہے سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صہیب رومی
یہ روم سے آئے تھے خالی ہاتھ تھے، مکہ مکرمہ میں خالی ہاتھ پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان کی، اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن اقدس مل گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، سرکار کی صحابیت میں آ گئے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف مقدر بنا۔ جب ہجرت کا حکم دیا گیا، یہ بھی ارادہ کرتے ہیں مدینہ طیبہ جانے کا، اور جب مدینہ طیبہ جانے لگے، آپ نے اپنی تیاری کا سلسلہ کچھ کیا۔ آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے، آپ نے اپنے ترکش میں تیر ڈالے، کمان کندھے پر لٹکائی، مدینہ طیبہ کے راستے پر روانہ ہوئے۔ جب یہ جانے لگے نا، مشرکین مکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان کو گھیر لیا گیا۔ آپ نے 40 تیر، کتابوں میں ذکر کیا گیا، آپ کے ترکش میں موجود تھے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے میرے پاس اس وقت 40 تیر ہیں، میرا تیر اندازی کا انداز کیا یہ بھی تم جانتے ہو، ایک ایک آدمی میرے نشانے پر ہوگا، اور جب تک میرا آخری تیر میرے پاس موجود ہے نا، تم لوگ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے اگلی بات ذکر فرمائی، یہ تیر ختم ہو جائیں گے نا، تلوار بھی میرے پاس موجود ہے۔ جب آپ نے یہ انداز اختیار فرمایا اور یہ جملے کہے، تو کافروں نے مزید پیچھے سے کچھ اور لوگوں کو آواز دے کر ان کو بھی بلا لیا۔ جب لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہوئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کچھ دیر کے لیے توقف اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، آپ تشریف فرمائیں، سورج ڈوبنے لگا، رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت صہیب آپ فرماتے کہ میں ایک جگہ پر نہ کھڑا ہو گیا، کچھ موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ لوگ سو جائیں، اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں۔ کہتے ہیں جب کچھ تھوڑا سا اس طرح کا ماحول بنا اور مجھے لگا کہ یہ لوگ سونے کی طرف چلے گئے، میں وہاں سے نکلا، لیکن جو ہی نکلتا ہوں نا، یہ لوگ پھر پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو افراد پیچھے آئے، فرماتے ہیں میں نے ان کو ایک طرف کر کے نا ان سے بات چیت کرنا شروع کی، کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس ایک لونڈی ہے، میرے پاس کچھ سونا ہے، اور کچھ اور چھوٹا موٹا سامان ہے، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے نا، یہ سارا تمہیں دیتا ہوں، تم میرا راستہ خالی کر دو، میں جدھر جانا چاہتا ہوں نا مجھے جانے دو۔ جب یہ بات چیت کی گئی تو وہ مال کے اندھے، مال کی طلب میں، مال کی لالچ میں اس بات پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے تم سونا دے دو، لونڈی دے دو، پیسہ دے دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دے دو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ لیکن محبت کرنے والے کے لیے سونا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ محبت کرنے والا محبوب کے ایک جلوے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں یہ سونے کی قربانی دے کر نا نعمتوں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جا کر جلوے دیکھوں گا، محبوب کے قدموں کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دے دلا کے چلے گئے۔ جب روم سے مکہ مکرمہ آئے تھے خالی ہاتھ تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں خالی ہاتھ ہیں، سب کچھ قربان کر کے چلے گئے۔ جو ہی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آتا دیکھا، محبوب مسکرا پڑے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صہیب تمہارا یہ سودا بہت نفع کا سودا رہا۔ ابھی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں ابھی کوئی عرض معروض کا سلسلہ نہیں کیا گیا، حضور میرے ساتھ یہ ہوا، کافروں نے مجھے یوں گھیر لیا، میں نے یہ سونا دے دیا، میں نے اپنی باندیاں دے دی، میں نے اپنا دیگر سامان دے دیا، ابھی کوئی قصہ وہاں جا کر بیان نہیں کیا، میرے آقا نے پہلے ہی بیان فرما دیا صہیب تمہارا سودا بڑا نفع کا سودا رہا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، صہیب تمہارے اس واقعے پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے یہ حضرات اتنے بخت والے ہیں، اتنے مقدر والے، اتنی قسمت والے۔ آپ قرآن پاک کی آیت تو یہ بات پڑھیں گے نا تو کئی ایک مقامات اس طرح کے نظر آئیں گے، یہ آیت
یہ فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت یہ فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت جو ہے نا یہ فلاں صحابی بارگاہ رسالت میں یہ سوال لے کر آئے تھے، ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، ان حضرات کے یہ پیارے پیارے واقعات نا آپ کو ایک محبت کی نئی داستان دکھاتے چلے جائیں گے۔ کیا پیارے مقدر ہیں نا حضرات کے، آپ قرآن بھی پڑھیں نا تو صحابہ کا تصور ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ان کے یہ انداز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ کی طرف بڑھنے والی ہجرت کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔